مذہب اور سیاست کا فرق بھی سمجھاؤں گا، اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ آج میں نے آپ سے کہا کہ میں چومکھی تقریر کروں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی آسمان پہ لے جاؤں گا، کبھی پاتال میں لے جاؤں گا، مرنے نہیں دوں گا، اور وعدہ پر تکمیل وعدہ لے کے اٹھوں گا، اس لیے کہ محبت رسول کانفرنس۔ مسلمانوں سنو، دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، دین کیا ہے اور سیاست کیا ہے، دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، دین کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے، غور سے سننا۔ دین نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے، نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ دین صرف دنیا نہیں، دین صرف آخرت نہیں، دین صرف مذہب نہیں، اور دین صرف سیاست نہیں، مگر دین میں سیاست بھی ہے، دین میں مذہب بھی ہے، دین میں دنیا بھی ہے، اور دین میں آخرت بھی ہے۔ پھر بات کو سمجھ لینا، دین صرف مذہب نہیں، دین صرف سیاست نہیں، اللہ کا دین صرف دنیا نہیں، اللہ کا دین صرف آخرت نہیں، مگر اللہ کے دین میں دنیا بھی ہے، اللہ کے دین میں آخرت بھی ہے، اللہ کے دین میں سیاست بھی ہے، اللہ کے دین میں مذہب بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے اللہ کے دین میں۔ تو اب بتاؤ دین کس کو کہتے ہیں؟ سنو، غور سے سنو۔ دین نام ہے کل کا، اور مذہب نام ہے اس کے ایک جز کا۔ دین نام ہے کل کا، نہیں سمجھے؟ اور آسانی سے سمجھا دوں۔ آج کل ٹاوروں کا زمانہ ہے، 20 منزل کے ٹاور بن رہے ہیں، فلیٹ بنتا ہے نا، فلیٹ، 20 منزل کا ایک ٹاور، اس میں 100 فلیٹ، ہر منزل پہ 4 فلیٹ، ہر طرح کے لوگ فلیٹوں کو مانا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی فلیٹ کا مالک آپ سے یہ کہے کہ یہ میرا فلیٹ کل ہے، تو آپ کیا کہو؟ یہ تمہارا فلیٹ کل نہیں ہے، یہ ٹاور کل ہے، تمہارا فلیٹ اس ٹاور کا ایک جز ہے، ایک حصہ۔ تو ٹاور کو کہتے ہیں کل، اور ٹاور میں رہنے والے فلیٹ کو کہتے ہیں جز، ایک چھوٹا سا حصہ۔ تو دین ہے کل، اسی دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مذہب، اور اسی دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے سیاست۔ اب مذہب کا کیا مطلب؟ جن چیزوں کا تعلق خدا کی عبادت سے ہو اس کا نام ہے مذہب، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری، اور جن چیزوں کا تعلق انسانوں کی خدمت سے ہو اس کا نام ہے اسلام کا نظریہ سیاست۔ میں آج کی سیاست پہ نہیں بول رہا ہوں، میں اسلام کا نظریہ سیاست سمجھا رہا ہوں۔ مذہب نام کیا ہے دین میں؟ اللہ کے حق کو ادا کرنا، اور دین کی سیاست کیا ہے؟ بندوں کا حق ادا کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ؟ اسی دین میں ہے دنیا، تو دنیا میں آپ کا تعلق بندوں سے ہے، اور آپ کا آخرت میں تعلق مذہب سے ہے۔ تو دنیا میں بندوں کی خدمت کیجیے، یہ اسلامی دین کی سیاست کر لی آپ نے، اور اس عمل کے ذریعے آخرت کی کمائی کما لیجیے۔ یہ آخرت کی کمائی یہ بھی دین کا ایک جز بن گیا۔ تو آپ نے بندوں کی خدمت کر کے اسلام کی سیاست کر لی، آپ اللہ کی عبادت کر کے آپ نے اسلام کا مذہب قبول کر لیا، آپ نے دنیا میں رہ کے بندوں سے رشتہ بنا لیا، اسلام کی دنیا پیدا کر دی،
آپ نے آخرت میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ پا لیا، آپ کو آخرت آپ کی سنور گئی۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے بندو مجھ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہم کو اچھی دنیا دے۔ پہلے کیا مانگو؟ دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اخیر میں کیا مانگو؟ آخرت۔ تو اسی دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، وہی تو آخرت کا سرمایہ ہے۔ دنیا اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے حسنہ دنیا مانگو، اچھی دنیا مانگو۔ کیا مطلب؟ خدمت خلق کرو، یہ اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ اخلاق کے ساتھ رہا کرو، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ مولا کی عبادت کرو، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ محبت رسول میں دنیا میں ترانے گاؤ، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، جب یہ اچھی دنیا تمہیں مل گئی تو اب آخرت تو ایٹومیٹکلی اچھی ہو گئی، اس لیے کہ یہی فصل تو جا کے وہاں کاٹنی ہے تمہیں، اس لیے بری دنیا نہیں، اچھی دنیا لو۔ تعلیم حاصل کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ جہالت مٹاؤ، یہ اچھی دنیا ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ سود اور حرام سے بچو، یہ اچھی دنیا ہے۔ مال تجارت سے حلال روٹی حاصل کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ عورتوں کا عزت و احترام کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ بچوں پہ رحمت و شفقت کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ اللہ کے نام پر اپنے بال بچوں کو پسینے کی کمائی کھلاؤ، حلال کی کمائی کھلاؤ، یہ اچھی دنیا ہے۔ اب یہی پہ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز روزہ حج سے بھی معاف نہیں کروائے جا سکتے۔ صحابہ تو ہل گئے، تو پھر یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا؟